اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سبھی پیارے دوستوں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا جو نیو عثمان ٹور اینڈ ٹریولز کا جو گروپ ہے جو 2 اکتوبر کو الحمدللہ دلی سے روانہ ہوا اور مدینۃ المنورہ پہنچا۔ 8 دن مدینۃ المنورہ میں رہنے کے بعد آج ہم مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور اس وقت ہم موجود ہیں مدینے کی میقات ذوالحلیفہ پر۔ ذوالحلیفہ پہ سبھی ہمارے حاجیوں نے احرام باندھ لیا ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے ہماری گاڑی جو ہے وایا بدر جائے گی۔ بدر جانے کے بعد ہم باقی اپڈیٹ آپ کو بدر میں دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی فی الحال ہمارے ساتھ ہمارے حجاج یہ موجود ہیں، سبھی نے احرام باندھ لیا ہے انشاءاللہ۔ میقات کا نام ہے میقات ذوالحلیفہ مدینۃ المنورہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں سے احرام باندھا تھا، آج ہم نے بھی باندھا ہے۔ دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان فرمائے اور اللہ ہمارے اس عمرہ کرنے کو قبول فرمائے۔ نیو عثمان ٹور اینڈ ٹریولز کے حاجی اس وقت موجود ہیں مدینۃ المنورہ کی میقات ذوالحلیفہ پر الحمدللہ۔ 2 اکتوبر کو جو ہمارا گروپ آیا تھا مدینۃ المنورہ، 8 دن کا وقت پورا کیا ہے۔ اس وقت یہاں سے روانہ ہوئے ہیں مدینۃ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی جانب ہم روانہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے حاجیوں نے میقات پہ رکنے کے بعد احرام الحمدللہ باندھ لیا ہے اور اب مکہ المکرمہ کی طرف ہم روانہ ہوں گے۔ بیچ میں انشاءاللہ بدر بھی جائیں گے، وہاں بھی ہم لوگ رکیں گے۔ اور یہ ہمارے حاجی ہیں، یہ نیو عثمان اور ٹور اینڈ ٹریولز کا یہ بیگ ہے۔ MashaAllah, este colo guys. Very good India. سلام نہیں کرا أريد العمرة فيسره لي وتقبله مني۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں عمرے کا، بس آپ اس کو قبول فرمائیں اور اس کو میرے لیے آسان فرمائیں۔ ٹھیک ہے، تمام حاجیوں کی دعا ہو گئی۔ اللہم انی ارید العمرہ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ تلبیہ پڑھو، دعا پڑھو، تلبیہ پڑھیں بھائی، زور سے پڑھیں، مسکرات ہلکی آواز میں پڑھیں لیکن پڑھیں۔ لبیک لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک۔ لا شریک لک۔ تمام حاجی جو ہیں اس تلبیہ کو پڑھتے رہیں، آواز سے زور سے، آواز سے زور سے، آہستہ سے، لیکن تلبیہ ہر حاجی کی زبان پر ہونا چاہیے۔ تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ تلبیہ کا مطلب آپ حضرات جانتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ تمام تعریفیں تیری ہیں، تمام تعریف۔ ان الحمد والنعمت، تمام نعمتیں جو تو نے ہمیں عطا کی۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، اور تمام کی تمام چیزوں کا مالک تو ہے۔ لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو واحد ہے۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ۔ تو ندامت اور شرمندگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہونا ہے، اور ہم احرام کی حالت میں ہیں۔ حاجی لوگ احرام کا ادب و احترام کریں۔ اس وقت جو ہے ابھی کسی حاجی نے شاید خوشبو لگائی، احرام میں نے بتایا تھا احرام کی حالت میں نہ کوئی خوشبو لگائے، نہ کسی طرح کی بد کلامی کرے، کسی طرح کی نہ کوئی مذاق کرے،
बल्कि अदब व एहतराम में रहें। आप तमाम हाजियों ने नियत भी कर ली है और 2 रकात नमाज नफिल आपने एहराम की नियत से पढ़ ली है, एहराम भी बांध लिया है, यानी आपका एक पहला फर्ज हो चुका। मैंने बताया ना कि उम्रे के अंदर 2 फर्ज हैं। पहले फर्ज में 3 चीजें हैं, तीनों चीजें आपने पूरी कर ली हैं। एहराम भी बांध लिया है, 2 रकात नमाज भी पढ़ ली है और आपने नियत भी कर ली है। अब दूसरा जो फर्ज है उम्रे का दूसरा जो फर्ज है वो है खाने काबे का तवाफ करना। खाने काबे का तवाफ करना दूसरा फर्ज। अब उसको खाने काबे के तवाफ के लिए मैंने बताया था आपको कि आप हजरात के अगर दुआएं याद हैं तो आप दुआ पढ़ें, कुरान करीम की आयतें याद हैं वो पढ़ें, किसी के सूरह इखलास याद है वो पढ़ें, 7 चक्कर में जरूर, और जिसके 7 दुआएं याद हैं वो दुआएं पढ़ लें। अब चक्कर जो शुरू करना है उसको भी थोड़ा ध्यान रखना। दूसरी बात यह है, पहली बात तो यह है कि अब हम मदीने से चले हैं। मदीने में बिल मुकाबिल मक्के के कम रश रहता है, भीड़ कम रहती है मदीने में, हाजी कम रिलता है, लेकिन मक्के में ज्यादा हाजी ऐसा होता है कि भटक जाता है, रिल जाता है। तो इसलिए एक तो अपने अपने हाजियों की तरतीब बना लें कि किस तरह आपको हरम में जाना है। ये नहीं कि जी हमारे साथ एजेंट ने ऐसा कर दिया, हमें तो ये कर दिया, वो कर दिया, फेंक दिया, नहीं। एजेंट की तरफ से पूरी कोशिश है, लेकिन आप अपनी तरतीब बना लें कि आपको होटल पहुंचने के बाद हरम में किस तरतीब से जाना है, ताकि कोई भी मस्तूरात, कोई भी हाजी हमारा रिल न जाए। और अगर हाजी रिल गया तो उस हाजी के अरकान में कमी आ जाएगी, क्योंकि पता नहीं वो कैसे कैसे करेगी। इसलिए जरूरी है अपनी तरतीब बना लें कि आप होटल पहुंचने के बाद हरम कैसे जाएंगे। अब हरम पहुंच गए, हरम पहुंचने के बाद बाब अब्दुल अजीज गेट से जब आप अंदर दाखिल होंगे तो उलमा ने लिखा है कि हरम का एहतराम हमारे दिल के अंदर इतना हो, इतना हो, इतना हो कि उससे ज्यादा बढ़ के हमारे दिल में किसी चीज का एहतराम ना हो, और दिल के अंदर खुशी भी हो और आजिजी भी हो कि अल्लाह ने हमें, हम इस लायक नहीं थे कि अल्लाह ने हमें आज अपने घर के सामने ला खड़ा कर दिया। हम आज तक ये करते थे कि खाने काबे की तरफ को रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं, आज अल्लाह का करम है खाना काबा हमारे सामने है। बताइए कितनी करीमी की बात है अल्लाह की, और रहीमी की बात है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर रहीमी और करीमी का मामला फरमाया और अपनी बारगाह के लिए अल्लाह ने हमें कबूल कर लिया। तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। टूर एंड ट्रेवल्स का ये बहुत लोग ऐसे हैं मदीनतुल मुनव्वरा से मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ रवा दवा है। من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هندي كل نفر كويس. I love you India. Yeah, I love you India. Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। لبيك اللهم لبيك. लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। لبيك لا شريك لك لبيك. लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। إن الحمد इन्नल हम्दा والنعمة वन्निअमता لك والملك लक वल मुल्क لا شريك لك. ला शरीक लक। لبيك اللهم لبيك. लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। لبيك لا شريك لك لبيك. लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। إن الحمد इन्नल हम्दा والنعمة वन्निअमता لك والملك लक वल मुल्क لا شريك لك. لا شريك لك. ان شاء الله عمره مباركه ان شاء الله. إن شاء الله. وعقبال الحج ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. Very good India. इंडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू उस्मान टूर एंड ट्रेवल्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ग्रुप इस वक्त मौजूद है बेर रूहा के कुएं पर। ये सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है मस्जिद, ये बेर रूहा का जहाँ पर कुआं है उसके जस्ट पीछे ये मस्जिद बनाई गई है। इस वक्त हम बेर रूहा पे मौजूद हैं, लेकिन सऊदीया हुकूमत ने कुछ जगहों पर काम चला रखा है, जदीदियत का दौर है तो कुछ नया करना ये चाहते हैं। ये देखिए अंदर नया तामीरी काम भी चल रहा है। ये बाहर इन्होंने कुएं के अंदर पहले जो रस्सियाँ डालकर पानी खींचते थे अभी उसको बंद किया हुआ है, लॉक किया हुआ है। ये देखिए चारों तरफ इसको लॉक कर दिया है। ये इन्होंने चादरें लगा दी हैं यहाँ पर और
اندر جانے کا راستہ فی الحال بند کیا ہے. اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جو ٹنکیوں سے پانی آپ کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. بحیرہ روا کے کنویں کا پانی فی الحال انہوں نے ٹنکیوں سے کنیکٹ کیا ہوا ہے. اور حجاج جو ہیں یہ فی الحال ٹنکی سے پانی لیتے ہیں. کنویں کا سلسلہ فی الحال انہوں نے روک دیا گیا ہے. اندر پانی بھی کام چل رہا ہے. انشاءاللہ بحیرہ شفا پہ بھی ہم جائیں گے, وہاں کی بھی اپڈیٹ آپ کو دیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو اس وقت ہم موجود ہیں بحیرہ شفا کے کنویں پر. جی بحیرہ شفا کے کنویں پر موجود ہیں. اور میں دیکھیے آپ کو پہلے اندر سے کنواں دکھا دیتا ہوں. اس کو جالیوں سے کور کیا ہوا ہے اور یہ ہے بحیرہ شفا کا کنواں. دیکھیے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بحیرہ شفا کا کنواں ہے. اور ہمارے ساتھ میں آئیے کاشی سے مفتی صاحب تشریف لائے ہیں. ان سے ان کی فضیلت کے بارے میں معلوم کرتے ہیں. جی مفتی صاحب بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ آج ہم بحیرہ شفا پر ہیں. یہ بحیرہ شفا یہ وہ کنواں ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت یہاں آ کر ٹھہری تھی. جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر جا رہے تھے تو اس وقت جو ہے یہاں پر قیام کیا تو صحابہ کرام کو پیاس لگی. صحابہ کرام نے پانی پینا چاہا تو اس کنویں کا پانی کڑوا تھا. تمام صحابہ نے مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ پانی کڑوا ہے, پیاس لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں کے اندر ڈال دیا. اس کے بعد ماشاءاللہ اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا اور قیامت تک اس کا پانی ماشاءاللہ میٹھا رہے گا. اور اس کو بحیرہ شفا کہتے ہیں, یعنی شفا والا پانی. تو اس میں جو ہے حجاج کرام ماشاءاللہ آتے ہیں مدینے سے مکے سے, زیارت بھی کرتے ہیں, یہاں کا پانی بھی پیتے ہیں اور اس نیت سے پیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پانی کی برکت سے ہماری جو بیماریاں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے. تو آج ہمارا ٹور الغازی اور عثمان ٹور ٹریولز کے جو ہمارے بھائی ساجد صاحب ہیں والے ہیں ان کی طرف سے ماشاءاللہ زیارت کرائی جا رہی ہے. ہم بحیرہ شفا کنویں پر آئے ہیں. تمام حجاج کرام نے اس کی زیارت کی, ماشاءاللہ یہاں سے پانی پیا اور ماشاءاللہ بہت امید کے ساتھ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جتنے لوگوں نے پانی پیا ہے تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. السلام علیکم. بحیرہ روا کے بعد یہ بحیرہ شفا پہ ہم پہنچے ہیں اور حاجیوں نے یہ زیارت بھی کی ہے اور الحمدللہ یہاں سے پانی بھی پیا ہے. اس کے بعد ہم پہنچیں گے انشاءاللہ شہداء کی قبر مبارک پر اور پھر پہنچیں گے بدر کے میدان میں انشاءاللہ, اور اس کی اپڈیٹ انشاءاللہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے. یہ کنواں ہے جو پرانا کنواں ہے اور یہ ادھر انہوں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے نیا کنواں جہاں سے حاجیوں کو پانی بھرنے کی آسانی ہوتی ہے ٹنکی سے. یہ یہاں سے حاجی ٹنکیوں سے پانی بھرتے ہیں. دیکھیے گا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور آج الحمدللہ آج ہمارے یہ ڈرائیور صاحب ہیں اور یہ مصر سے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں. بڑا پیار اور محبت سے ہمارے ساتھ یہ ہمیں ہر جگہ کی زیارت کرا رہے ہیں. اور یہ دیکھیے یہ بوتل بیچ رہے ہیں. یہاں پہ جو حاجی آتے ہیں وہ بوتل خرید سکتے ہیں, یہاں سے پانی بھر سکتے ہیں. یہاں ماشاءاللہ حاجی آتے ہیں اور وہ سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ہماری بس کھڑی ہوئی ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد ہم پہنچیں گے بدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیو عثمان ٹور اینڈ ٹریولز. ہم موجود ہیں اس وقت شہداء بدر پر. آئیے آپ کو مفتی صاحب کا بیان سنواتا ہوں میں. مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے یہاں کیا ہوا تھا, کیا تواریخ ہے یہاں کی, وہ آپ کو بتائیں گے. مقام بدر کی زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. مقام بدر وہ مقام ہے کہ جس مقام پر اسلام اور کفار کی سب سے پہلی جنگ ہوئی. سب سے پہلی جنگ یہ جنگ بدر ہے جس میں جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے اور کفار سامنے ہزاروں کی تعداد میں تھے. مسلمانوں کے پاس ساز و سامان لشکر بہت تھوڑا تھا, سامان بھی نہیں تھا, اتنا لڑنے کے لیے سامان نہیں تھا, لیکن تمام صحابہ کا حوصلہ بہت مضبوط تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تھی
اور مضبوط ایمان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ صحابہ نے یہ جنگ لڑی. اللہ کا کرم ہے اس جنگ میں فتح ہوئی, لیکن کچھ صحابہ شہید ہوئے اور کچھ صحابہ کے جو ہے زخم ہو گئے, زخم آئے. اب یہ مقام جنگ بدر کا ہے. آپ کے ادھر پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں میدان ہے جنگ بدر والا, اور ادھر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ وہ قبرستان ہے جس میں بدر شہداء بدر آرام فرما رہے ہیں صحابہ کرام, جس کی پوری فہرست ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ہے. اور ان میں ان صحابہ کے نام ہیں موجود جن صحابہ کو جنگ بدر کے اندر شہادت ملی اور وہ یہاں پر آرام فرما رہے ہیں. ان میں آپ کو نام بنام بتاتا چلوں. اوپر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو اس میں اسماء شہداء جو غزوہ بدر کے ہیں, سب سے پہلے نام ہے عمیر بن ابی وقاص, سفیان بن وہب, ذوالشاملین بن عبد عمر, معجق بن صالح, عاقل بن بقیر, عبیدہ بن حارث, سغد بن خیسمہ, مبشر بن عبد المنظر, حارثہ بن سراقہ, رافع بن معلا, عمیر بن حمام, یزید بن حارث, معوذ بن حارث, عوف بن حارث رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ صحابہ ہیں جو سامنے آرام فرما رہے ہیں. اور ادھر یہ میدان ہے, یہی وہ میدان ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر جو اپنے آپ کو بڑا سردار کہلاتا تھا ابو جہل, اس کو اسی میدان کے اندر اور اسی جنگ کے اندر سب سے پہلے اس کو قتل کر دیا گیا, اس کی گردن اڑا دی گئی, اسے جہنم رسید کر دیا گیا, اس کنویں کے اندر اس کو ڈال دیا گیا تھا. آپ کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. کنویں اوپر جالی لگی ہوئی ہے, یہی وہ چھوٹا سا میدان تھا جس میں صحابہ نے دین کے خاطر پوری طرح اللہ نے. نیو عثمان ٹور اینڈ ٹریولز کی جانب سے حجاج اکرام کو یہ زیارت کرائی جا رہی ہیں. 2 اکتوبر کا جو ہمارا عمرے کا گروپ ہے الحمدللہ مدینہ منورہ سے آج روانگی تھی ہماری ظہر کے بعد. اس کے بعد ہم لوگوں نے راستے کی جو زیارات ہیں, بیر روحا کا کنواں پہنچے, بیر شفا کے کنواں پہ پہنچے. اس کے بعد ہم موجود ہیں اس وقت شہداء بدر پر. آپ لوگوں نے ابھی سنا ہے, مفتی صاحب نے بیان میں بتایا ہے, شہداء بدر جو ہیں ان کے نام آپ لوگوں کو گنوائے ہیں. اسکرین پہ آپ کو جو حجاج نظر آ رہے ہیں الحمدللہ نیو عثمان ٹور اینڈ ٹریولز کے یہ حاجی ہیں. اس وقت یہاں ہم شہداء بدر پہ موجود ہیں. اب ہم یہاں سے روانہ ہو کر جائیں گے بدر کے میدان میں مسجد عریش کے پاس. وہاں کی جو تواریخ ہے وہ مفتی صاحب کے حوالے سے ہم آپ کو سنوائیں گے انشاءاللہ. میں آپ کا چھوٹا بھائی نیو عثمان ٹور اینڈ ٹریولز کا آنر ساجد سردھنوی انشاءاللہ آپ کو وقت پہ میں اپڈیٹ دیتا رہوں گا. آپ لوگوں سے درخواست ہے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور ہماری پوری کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہمارے ساتھ آئے ہوئے حاجیوں کو قدم با قدم ہم ان کی رہنمائی کریں, ہم ان کے ساتھ رہیں, ہر طریقے سے ان کو سپورٹ کریں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو راستے میں چھوڑ دیں یا ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیں, لیکن انشاءاللہ ہم ان کا پورا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر جگہ, ہر زیارت پہ, ہوٹل میں, ہر طرح سے ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں انشاءاللہ. باقی اپڈیٹ میں آپ کو بدر کے میدان پہنچ کر دوں گا انشاءاللہ. آپ دھیان سے سنیں, اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اس جگہ کا زیارت کرنے کا. یہ جگہ بڑی مبارک جگہ ہے. اسلام کو اس جگہ سے اللہ نے طاقت بخشی ہے. اسلام کو یہ جنگ بدر کا میدان ہے جو آپ کے سامنے ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, چھوٹے چھوٹے کھجور کے پیڑ کھڑے ہیں. یہ چھوٹا سا میدان تھا جس میں کفار مکہ 1000 سے زائد تھے, قریب 1000 تھے, اور مسلمان 313 تھے بس. اس میدان کے اندر جنگ ہوئی تھی, وہ پہلی جنگ بدر جس کا نام ہے. بدر اس جگہ کا نام ہے اور جنگ وہ تھی. تو یہ جگہ جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے. یہاں وہ جنگ ہوئی تھی, اسلام کی پہلی جنگ جس کا آپ دیدار کر رہی ہیں. اور یہاں پر 14 صحابہ ایسے ہیں جو شہید ہو گئے تھے. ابھی ہم آپ کو دکھا گئے ہیں وہاں پر ان 14 صحابہ کی لسٹ لگی ہوئی ہے. اور کچھ صحابہ کے چوٹیں آئی تھیں, زخم ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تو اللہ نے یہاں ایک پیڑ اگایا, اس پیڑ سے روغن نکلا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی اس روغن کو صحابہ سے کہا اپنے اپنے زخم پہ لگا لیں, اللہ شفا دے دے گا. اللہ نے شفا دے دی. اس کا نام روغن بلسا ہے.
تاریخی مقام ہے جنگ بدر کا، جہاں اسلام کو فتح حاصل ہوئی. کچھ نقصان تو ہوا لیکن جنگ کو اسلام مسلمانوں نے جیتی ماشاءاللہ. اور یہاں جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن تھا اسلام، پہلی جنگ میں شہید کر دیا گیا. شہید نہیں بلکہ قتل کر دیا گیا، اس کی گردن اتار دی گئی. ایک کنواں ہے بیچ میں، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں ایک بیچ میں کنواں ہے، کنویں کے اوپر جالی ڈال دی گئی ہے، تو وہاں اس کی گردن کنویں کے اندر ڈال دی گئی. اور شہید وہ قتل کرنے والا بھی چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے، ان کے اندر جنون تھا، اسلام کا جذبہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ جنگ ہوئی جس میں ابو جہل مارا گیا. ہندا نے اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے اعلان کیا کہ ہم دوسری جنگ مدینے میں کریں گے، جس کے ہم نے آپ کو زیارت کرائی ہے. کون سی ہے وہ؟ جنگ احد پہاڑ کے وہاں جو ہوئی، وہ زیارت ہم نے آپ کو کرا دی ہے. آپ تمام زائرین اس کی زیارت کریں. ابھی ہم آپ کو وہاں زیارت کرا کے لائے ہیں. جتنے صحابہ وہاں ہیں، یہ ادھر آپ ادھر یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سامنے یہ وہ مسجد ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگایا تھا. خیمہ لگانا مطلب یہ کہ صحابہ کو اکٹھا کیا. مسجد عریش، یہاں صحابہ اکٹھے ہوئے، صحابہ کو اکٹھا کر کے اس میدان میں پھر آ کے وہ جنگ ہوئی تھی. یہ وہ خیمہ لگایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ اس جگہ پر یہ مسجد بنا دی گئی ہے اور یہ میدان ہے. اللہ ہمیں زیارت کرا رہا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. تمام کی تمام مستورات ہمارے حاجی لوگ سب کے سب دعا کریں کہ جتنے بھی یہاں شہداء اس جنگ بدر کے اندر شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں کی ہمیں بار بار زیارت نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بتاؤ مغرب کے لیے. مغرب کی نماز اب آپ جو ہے اس مسجد میں مستورات الگ اور ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ الگ اپنی نمازیں ادا کر لیں، اور نمازیں ادا کرنے کے بعد جلد سے جلد آپ تمام ساتھی جو ہے مل کے گاڑی پر پہنچ جائیں. یہ ہمارے جو زائرین جو زیارت کرا رہے ہیں، اس ٹور کے جو ہمارے وہ ہیں لیڈر، ہمارے بھائی ساجد ہیں سردنے والے، اور عثمان ٹور اینڈ ٹریولز کے نام سے اور الغازی کے نام سے مسعود. دیکھیے یہ ہمارے حجاج موجود ہیں یہاں پر بدر کے میدان میں. ہم مسجد عریش کے بالکل نیچے کھڑے ہوئے ہیں. یہ سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بدر کا میدان ہے. ہم نے اپنے حاجیوں کو بدر کی زیارت بھی کرا دی ہے. انشاءاللہ مغرب ادا کریں گے، نوافل پڑھیں گے، اس کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہوں گے. انشاءاللہ مکۃ المکرمہ پہنچیں گے، اور اس کے بعد آگے کی اپڈیٹ ہم آپ کو انشاءاللہ مکہ میں دیں گے برابر.